हेलो गाइस। सी एस एस पी एम एस गुरु में आप सबको खुश आमदीद। आज जो पाकिस्तान अफेयर्स की जो एक मूवमेंट थी, पाकिस्तान अफेयर्स में जो पॉलिटिकल मूवमेंट 1906 से 1935 तक जो जितने मूवमेंट्स हुए थे, जितनी एक्ट्स हुए थी और जितनी चेंजेस हुई थी, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। और आज ये दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, वो पॉलिटिकल मूवमेंट 1937 से लेके 1940 तक 47 तक है। इसको हम स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान का भी नाम दे सकते हैं। और इसमें हमारा पहला टॉपिक जो है वो इलेक्शन है 1937 की। तो एक्ट ऑफ 1935 के ज़रिए से जो एक इलेक्शन हुई थी, जनरल इलेक्शन 1937 में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो बिकेम न्यू वाइसरॉय फॉर इंडिया टू ब्रिंग द एक्ट 1935 इनटू फोर्स। जो लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वो उसको नॉमिनेट किया गया था एज ए वाइसराय, जो इंडिया में एक्ट ऑफ 1935 को पाए तकमील तक पहुंचाए। और उसने फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इन्फोर्स किया। और फिर इसके ज़रिए ही उसी के इलेक्शन इसी एक्ट के मुताबिक एक इलेक्शन की डेट confirm की गई। The election of 1937 started with submitting nomination papers in November 1936 and polling was planned to December 1936 to January 1937. تو اس کی ایک نامینیشن پیپرز جو تھے وہ سبمٹ کرانے کی ڈیٹ سٹارٹ ہو گئی، اور اس کو ٹینٹیٹیو جو انہوں نے پلان کی کہ دسمبر 1936 سے سٹارٹ ہو کے جنوری کے اینڈ تک 1937 کے جنوری کے اینڈ تک ختم ہو جائے گی۔ تو بوتھ کانگریس اینڈ مسلم ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیک پارٹ ان دس الیکشن۔ دونوں جو کانگریس اور مسلم لیگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم دونوں اس میں پارٹیسپیٹ کر لیں گے۔ الیکشن کمپلیٹڈ آن فیبرری 1937، اور الیکشن جو تھی وہ فیبرری کے پہلے ویک میں کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے رزلٹ کا کیا ہوا تھا، اس کی رزلٹ کیسی آئی تھی الیکشن آف 1937 کی۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے دونوں کو کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کانگریس نے گاٹ کلیئر میجورٹی ان 5 پروونسز۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ 11 پروونسز رکھے گئے تھے ایکٹ آف 1935 میں، تو اس میں سے جو 5 پروونس تھے اس میں کلیئر میجورٹی لے لی گئی تھی کانگریس کی طرف سے۔ اس میں سے کون سے پروونس تھے؟ یو پی تھے، یونائٹڈ پروونس، سی پی تھے، سینٹرل پروونس، بہار، مدراس، اڑیسہ۔ تو یو پی، سی پی، بہار، مدراس، اڑیسہ، یہ 5 ایسے پروونس ہیں جس میں کانگریس کو ایک میجورٹی حاصل تھی۔ آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو آپ ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ یو سی بی ایم او، یا اس کو ورڈز کو آگے پیچھے کر کے اپنے مطابق آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کر لیں۔ مطلب یو پی، سی پی، بہار، مدراس، اڑیسہ، بہار، مدراس، اڑیسہ، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ 5 جو پروونسز تھے اس میں ان کو کلیئر میجورٹی ملی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے 1585 جو سیٹیں تھیں اس میں سے 704 انہوں نے حاصل کیے تھے۔ جنرل جو الیکشن جو سیٹس تھی 1585 میں سے، وہ انہوں نے 704 جو سیٹس تھی وہ کلیئر میجورٹی سے انہوں نے جیت لیے تھے۔ اور جو مسلم کی ریزرو سیٹ بھی جو تھیں، جو ہم نے پہلے انہوں نے بتائے تھے نا، جو 1935 میں جو سپریٹ الیکشن کا انہوں نے بتایا تھا، اس میں 485 کی جو مسلم ریزرو سیٹ تھی اس میں سے بھی انہوں نے 30 سیٹیں جیت لی تھیں۔ اس میں بھی انہوں نے 30 سیٹوں پہ کامیاب ہو چکے تھے۔ اور مسلم لیگ کا اگر ہم بتا دیں، مسلم لیگ نے بنگال میں صرف 15 سیٹیں جیتی تھی، پنجاب میں 2، NWME میں 0، سندھ میں 0 اور بمبے میں 0۔ تو ٹوٹل 484 جو ان کی ریزرو سیٹ تھی، ریزرو سیٹ کی جو 484 جو سیٹیں تھیں اس میں سے انہوں نے صرف 108 سیٹیں انہوں نے پروونس میں انہوں نے جیت لیے تھے۔ تو اس کا آگے کازز آف مسلم فیلئر کی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ جو 108 جو سیٹیں لی تھی 484 میں، یہ کس طرح ہوا تھا؟ یہ ان کے اپنے ریزرو سیٹیں ہی وہ مطلب ناکام ہو چکے تھے۔ ان کی اصل وجہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ناکامی کی وجہ کیا تھی۔
پہلا جو تھا شارٹ ٹائم فار مسلم لیگ کے پاس بہت ہی شارٹ ٹائم تھا کمپین کے لیے. ایک تو قائد اعظم جو تھے وہ 1933 تک لنڈن میں رہے تھے، واپس آئے ہی نہیں آئے تھے. پھر بعد میں جب قائد اعظم نے عالم اقبال نے جب زیادہ انسسٹ کی تھی تو اس کی وجہ سے وہ واپس آئے تھے. وہ واپس آئے کہ اسی بیچ پھر ایکٹ آف 35 ہوا تھا، تو اس میں پھر ان کو جو تقریباً 2-3 سال کا ٹائم، اس سے بھی کم کا ٹائم ملا تھا، تو وہ ان کو کیمپین کے لیے بہت ہی شارٹ ٹائم ملا تھا. اس لیے یہ ایک کازز میں شمار ہوتا ہے مسلم لیگ کے فیلئر کا. اس کے بعد پنجاب مسلم لیگ ڈڈ ناٹ سپورٹ. جو پنجاب کا تھا مسلم لیگ، جو شفیع لیگ تھا، انہوں نے بالکل سپورٹ نہیں کیا تھا مسلم لیگ کو. انہوں نے الگ سے کیمپین شروع کی تھی. کمپٹیشن ود ادر مسلم پارٹیز، اور دوسرے بھی مسلم پارٹیز تھے، خدائی خدمتگار تھی، یونانیس تھی، اور دوسرے جو پارٹیز تھے، انہوں نے خود اپنے لیے انہوں نے کمپیٹ کیا تھا، انہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دیا تھا. تو یہ بھی ایک وجہ بنی تھی. ہرڈلز فار مسلم لیگ الیکشن کمپین، اور جہاں بھی مسلم لیگ الیکشن کمپین کرنا چاہتے تھے وہاں ہندو آ کے دنگا فساد کرتے تھے، وہاں ان کو کمپین کرنے نہیں دیا جاتا تھا، ان کو بائی فورس ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا. تو یہ کمپین میں مسلمانوں کو بہت بڑی ہرڈل تھی. اور اس کے بعد برٹش سپورٹ ٹو کانگریس، برٹش کی جو سپورٹ تھی وہ بھی کانگریس کو تھی. مطلب ایک تو کازز آف فیلئر میں جو مین کازز تھے وہ کیا تھے؟ شارٹ ٹائم فار مسلم لیگ تھی، اور پنجاب مسلم لیگ تھی، انہوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا. ادر پارٹیز کے ساتھ مسلم پارٹیز کے ساتھ ان کی کمپٹیشن تھی، اور الیکشن کمپین میں ان کو مسئلے مسائل پیدا کیے جاتے تھے، ہرڈلز تھی. اور برٹش جو تھی وہ کانگریس کا ساتھ دیتے تھے. اور لاسٹ میں جو خدائے خدمتگار جو تھی، انہوں نے الگ سے WFP میں اپنے لیے کمپین چلے اور وہ وہاں جیت گئے تھے. تو یہ 6 مین کازز تھے گائس، اور یہ انہی کی بدولت جو تھی مسلم لیگ کو ایک فیلئر کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو گائس آج کا لیکچر یہیں ختم کرتے ہیں، اور ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.